الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتوں کے ساتھ بڑھیا الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محبت کے ساتھ بڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق علماء اہل سنت بزرگان دین میرے بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف عظیم حاصل کیا. خالق کائنات مالک ارض و سما کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل مجھ بندہ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ کو مؤذن رسول مؤذن اول جناب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. چونکہ آج 23 محرم الحرام ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اوصاف و کمالات
اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ سامعین محترم، خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ حکم فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے محبوب مکرم آپ فرما دیجئے کہ تمام ملک کی بادشاہی خالق کائنات کے ہاتھوں میں، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت کا حکمران بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے منبر رسول پہ بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کائنات کی سربراہی اس کے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ حکومت چھین لیتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے، جس سے چاہتا ہے حکمرانی چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ سلطنت چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہی چھین لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سامعین محترم، وہ بلال جن کا رنگ کالا ہے، آج ہمارے درمیان جو کالے رنگ والا ہے اس کو کوئی نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ سامعین محترم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خالق کائنات جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت عطا فرماتا ہے۔ بیدک الخیر، سب بلائیاں اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، دوسری آیت کریمہ کا کچھ حصہ خالق کائنات نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر سامعین محترم، وہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رنگ کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے، پھر سرکار بھی ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سرکار ہر وقت ان کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں، اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے، ہم آپ کے پاس آ کر اس وقت بیٹھیں گے جب آپ اس حبشی غلام کو اپنے پاس سے اٹھائیں گے۔ سامعین محترم، پھر خالق کائنات نے جب ان بدبختوں کی یہ بات سنی تو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کو چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کو چاہے وہ اسلام کا انکار کرے۔ سامعین محترم، جناب بلال کا دفاع خود خالق کائنات فرما رہے ہیں۔ خالق کائنات نے گویا یہ ارشاد فرما دیا، اے سرداروں سن لو، بلال سرکار کی بارگاہ سے کبھی نہیں اٹھ سکتے، تم ایمان لاتے ہو تو تمہاری مرضی، اگر تم کفر اختیار کرتے تو تمہاری مرضی، بلال کبھی سرکار کی بارگاہ سے نہیں اٹھ سکتے۔ محبت رسول دیکھ لیجئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بلال سے محبت دیکھ لیجئے۔ سامعین محترم، پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ
کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور اذان کہیں۔ سامعین محترم، عرب کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں چڑھ کے اذان کہیں، تو بڑے بڑے لوگوں نے بہت طعنہ زنی کی۔ یہ حضرت اسد بن عتاب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ اللہ اکبر، بڑی ناگوار بات کی کہ جناب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے اور لوگوں کے پیٹوں میں پیڑ پڑنا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی عزت کی قسم اس نے یہ الفاظ کہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ پھر حضرت ابو سفیان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، آپ یہ عرض کرنے لگے میں اس موقع پہ کچھ نہیں کہتا، اگر یہاں پر آ کے میں نے اپنی زبان کھولی تو خالق کائنات کو اس بات کا علم ہو جائے گا۔ خالق کائنات پھر اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ فلاں فلاں نے آپ کے غلام کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ سامعین محترم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، آپ نے وہاں اذان دی، جب لوگوں نے طعنہ زنی کی تو خالق کائنات نے جبریل امین کو حکم دیا۔ اب جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ آپ کے اس حبشی غلام جناب بلال کے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی، خالق کائنات نے قرآن میں یہ حکم ارشاد فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان خالق کائنات کے بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی۔ جب دل میں تقوی ہو، دل میں عشق رسول ہو، دل میں محبت الہی ہو، تو پھر اسلام حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا۔ پھر دین اس کا قرض نہیں رکھتا، پھر غلام کو، اس حبشی کو، کالے رنگ والے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا۔ وہاں بڑے بڑے سردار دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم کہاں اور اس حبشی غلام کا مقام کہاں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، پھر وہ بلال کہ جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بلال کل قیامت کے دن جتنے بھی مؤذن ہیں یہ تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر مؤذن کا مقام بھی سن لیجئے، یہ بات آ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان دینے کا مرتبہ کتنا ہے، اذان دینے کا مقام کتنا ہے، اس منصب کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہے، سامعین محترم، حضور نے فرمایا لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے اذان کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ مقام ہے مؤذن۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جناب بلال جتنے بھی مؤذن ہیں تمام مؤذنوں کے سردار ہوں۔ پھر حضور نے یہ بشارت دنیا میں دے دی کہ اے بلال کل قیامت کے دن جنت میں تم میرے غلام ہو، جنت میں بھی تم میرے غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے جناب بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ اللہ، جنت میں، کہ وہ جنت کہ دنیا میں ہم تمام تر عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، حضور نے کیا فرمایا کہ اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنا ہے، تمہارے جوتوں کی آہٹ کو میں نے سماعت فرمایا۔ سامعین محترم، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال سے پوچھا کہ بلال مجھے بتاؤ کہ دنیا میں تم عمل کون سا کرتے ہو کہ جنت میں تم میرے آگے ہوگے، دنیا میں مقام
دنیا میں عمل کون سا ہے تمہارا؟ سامعین محترم، جناب بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھ سے اس بات کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میری عظمت کا، میرے اس مقام کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بلال میں نے ابھی تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ پھر جناب بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی وضو فرماتا ہوں، جب وضو کا پانی ابھی خشک نہیں ہوتا، میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتا ہوں۔ میرا یہ عمل خالق کائنات کے بارگاہ میں محبوب ہو گیا اور میرا یہ مقام ہو گیا۔ سامعین محترم، ان نوافل کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ یہ تحیۃ الوضو کے نوافل مستحب ہیں، یہ ادا کرنا اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کا ثواب ہے۔ اگر نہ ادا کیے جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ یہ جب وضو کریں تو اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ سامعین محترم، یہ جناب بلال کی سنت بھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام دیا، آپ نے پوچھا بتاؤ یہ آپ عمل کون سا کرتے ہو کہ جنت میں مجھ سے پہلے آپ کی آہٹ سنی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے اعضاء کے خشک ہونے کی سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتا ہوں۔ وہ رکعات جو میری مقدر میں لکھی گئی ہیں وہ میں ادا فرماتا ہوں۔ کیا پتہ خالق کائنات کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور خالق کائنات نے مجھے جنت میں آپ کے آگے آگے رکھا۔ اور یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے جناب بلال آپ کے غلام بن کے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو حضور سے اعلیٰ مقام مل گیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ جناب بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن کے آپ کے آگے آگے آپ کو جنت میں آپ کے ساتھ لے جائیں۔ سامعین محترم، مؤذن رسول جناب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب باجماعت نماز کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو سرکار نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کون سا عمل کیا جائے کہ جماعت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ سب سے پہلے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باجا بجاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو تو ایک شخص کھڑا ہو کے باجا بجائے اور تمام لوگ آواز سن کے جماعت میں داخل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے اس عمل کو پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، باجے بجانا یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ پھر دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقوس بجایا جائے، جس کو گھنٹی کہا کرتے ہیں، گھنٹی جس کو کہتے ہیں، گھنٹی بجائی جائے۔ جب جماعت کا وقت ہو ایک آدمی کھڑا ہو کے گھنٹی بجائے، تمام لوگ جمع ہو جائیں اور جماعت میں داخل ہو جائیں، جماعت میں شامل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، گھنٹیاں بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس کو بھی حضور نے ناپسند فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں احباب وہ احباب ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے خواب میں اذان سکھائی۔ اللہ، اذان کے الفاظ پھر خالق کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید کے ذریعے، خواب کے ذریعے آپ کے دل میں وہ اذان کے الفاظ آپ کے دل میں پیوست کیے۔ پھر صبح ہوئی، وہ آپ کے صحابہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خواب آیا ہے کہ الفاظ اذان کے یہ ہونے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح پوری اذان۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا بے شک یہی الفاظ خالق کائنات نے جو تمہیں خواب کے ذریعے سکھائے ہیں یہی الفاظ اذان کے ہیں، جاؤ فی الفور جا کر جناب بلال کو یہ الفاظ سکھا دو، کیونکہ تم سب سے زیادہ بلند آواز جناب بلال کی ہے اور میں محبوب خدا سب سے زیادہ جناب بلال کی آواز کو پسند فرماتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جناب بلال اذان کے الفاظ کہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مؤذن رسول کہ جن کی عظمتیں ہم بیان کرتے رہیں وقت ختم ہو جائے گا لیکن ان کی عظمتیں ختم نہیں ہوگی، انہوں نے سب سے پہلے
اذان کے الفاظ کہے اور آپ کے ان الفاظ سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ سامعین محترم، آج امت مسلمہ پر حضور کے ان عشاق کا، حضور کے ان غلاموں کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان فرما دیا۔ سامعین محترم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کی جائے، اللہ والوں کے ساتھ سچے طریقے کے ساتھ محبت کی جائے، رنگ کوئی بھی ہو پھر حضور اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، منصب کوئی بھی ہو، حضور اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کرتے ہیں۔ پھر حضور اسلام کے ذریعے اس کی مدد بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر حضور اس کے لیے، پھر حضور ان غلامان مصطفیٰ کے لیے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد بھی بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام پہ اچھے طریقے کے ساتھ چلو، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح اسلام کے ساتھ محبت کرو، دین کے ساتھ محبت کرو کہ جب مرنے کا وقت آئے تو خود روزے سے آواز آئے، او میرا فقیر آئے، او میرا غلام آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں۔ میرا یہی آپ کو پیغام ہے، جس طرح جناب بلال نے مارے کھا کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی، آپ کو اور مجھے بھی اس بات کی ضرورت ہے، اس پرفتن دور میں ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بلند کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اللہ والوں کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔